اهدنا الصراط المستقیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ وہ کون سے ایسے اعمال ہیں جس سے انسان کو مرنے کے بعد بھی ان کا اجر ملتا رہتا ہے؟ حدیث کی نامور کتابوں سے ہمیں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے احکامات ملتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو 3 اعمال کے علاوہ تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ اس میں صدقہ جاریہ یا وہ علم جس سے نفع اٹھایا جائے یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ صدقہ جاریہ ہے کیا۔ صدقہ کا مطلب ہے وہ چیز جسے آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اور جاریہ کا مطلب جاری رہنے والا۔ بس صدقہ جو جاری یا دائمی ہو۔ کوئی بھی صدقہ جو آپ نے ایک دفعہ کیا اور وہ اس کے کرنے کے بعد بھی باقی رہے، وہ صدقہ جاریہ کہلاتا ہے۔ اس لیے جب آپ کسی کو کھانے کے لیے کھانا دیتے ہیں تو یہ یک طرفہ صدقہ ہے۔ جب آپ کسی کو پہننے کے لیے کپڑے دیتے ہیں تو یہ بھی یک طرفہ صدقہ ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب آپ مسجد بناتے ہیں تو یہ صدقہ جاریہ کی طرح ہے، کیونکہ جب تک لوگ مسجد میں آ رہے ہیں آپ کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اسی طرح آپ نے یتیم خانہ بنایا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جو شروع ہونے کے بعد چلتی رہتی ہے، یہ ایک بار نہیں رہتی۔ اس طرح کا صدقہ جاریہ، اس کا فائدہ خاص طور پر آپ کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، جو آپ کو قبر میں ہونے کے بعد بھی فائدہ دیتا رہے گا۔ دوسرے نمبر پر وہ علم ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، چھوٹے سے لے کر بڑے حصے تک۔ جو کوئی بھی ایسے علم سے جس سے آپ نے اس شخص کو فائدہ پہنچایا، آپ کے لیے دنیا اور قبر دونوں میں ثواب کا ذریعہ بنتا ہے۔ چاہے آپ نے کسی کو یا اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا ہو، جب جب وہ اس عمل کو کریں گے، چاہے آپ اس دنیا میں حیات ہوں یا اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں، آپ کو اس کا اجر اور ثواب ملتا رہے گا۔ اب اندازہ کریں ان علماء کا جو آئے اور اپنی میراث چھوڑ گئے۔ جب بھی ہم نے ان کا تذکرہ کیا، جیسے امام ابو حنیفہ نے یہ کہا، امام شافعی نے یہ کہا، اور ان کو دنیا سے رخصت ہوئے کتنا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن ابھی بھی ان کو اس کا اجر ملتا رہتا ہے۔ اسی طرح حضرت امام بخاری، جن کے حوالے کے بغیر ہم اسلامی لیکچر نہیں دے سکتے، وہ تقریباً 60 برس کے لگ بھگ زندہ رہے۔ انہوں نے اپنا وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سیرت اور زندگی سے آنے والی برکات کو اکٹھا کرنے کے لیے دنیا کا سفر کیا۔ ان تمام عظیم نعمتوں کا تصور کریں جو یہ اہل علم اپنے پیچھے چھوڑ گئے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو خالص اور پاکیزہ بنائے۔ جب بھی ہم تبلیغ کرتے ہیں اور جو کچھ سکھاتے ہیں، جو ہم پیچھے چھوڑ جائیں، انشاءاللہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوں۔ آمین۔ صدقہ جاریہ کی تیسری قسم ایک نیک اولاد کا اپنے والدین کے لیے دعا کرنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس حدیث میں نیک اولاد کا ذکر کیوں ہے؟ جواب ہے کیونکہ یہ خود والدین کو واپس جاتا ہے۔ ماں باپ نے بچے کی تربیت پر وقت لگایا، متقی بنانے میں اولاد کی مدد کی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر باپ نہیں کر سکتا تھا یا ماں اس قابل نہیں تھی پھر کوئی فائدہ نہیں، ہرگز نہیں۔ یاد رکھیں، کسی بھی مردے کے لیے کی گئی دعا سے اسے فائدہ پہنچتا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جب والدین تربیہ میں شریک تھے اور والدین پر اللہ کی رحمت سے تقوی اثر انداز ہوا تھا، جو کہ عمر بھر کی کوشش ہے، تو یہ عمر بھر کی کوشش رنگ لاتی ہے۔ اب جب والدین کا انتقال ہو جاتا ہے، اس دنیا میں بھی انہیں اس نیکی کا ثواب ملے گا اور مرنے کے بعد بھی۔ اس سے ہمیں اسلام کا عمومی اصول بھی معلوم ہوتا ہے کہ مجموعی طور پر تقوی کا اثر آپ کی دعا پر ہوتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جسے ہم سب جانتے ہیں کہ انسان جتنا زیادہ متقی ہوتا ہے، اس کی دعا اتنا ہی زیادہ اثر رکھتی ہے۔ اسی طرح ہمیں ایصال ثواب کے بارے میں بعض صحابہ کرام کے سوالات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے بہت کچھ پتہ چلتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا۔ اس نے عرض کیا کہ میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا ہے اور میرا گمان ہے کہ اگر وہ گفتگو کرتی تو خیرات کرتی۔ اگر میں ان کی طرف سے صدقہ دوں تو کیا انہیں اس کا اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سعد بن عبادہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور وہ اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ، میری ماں کی وفات ہو گئی ہے اور میں ان کے پاس موجود نہ تھا۔ اگر میں ان کی طرف سے صدقہ دوں کیا انہیں کچھ فائدہ دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر سعد رضی اللہ عنہ نے کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا باغ جس کا نام مخراف تھا ان کی طرف سے صدقہ کرتا ہوں۔ روزے کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اگر کوئی کسی وجہ سے کچھ روزے نہ رکھ سکے تو رمضان کے بعد اسے پورا کرنے کا حکم ہے، اور اگر کوئی بنیادی طور پر طویل بیماری میں مبتلا ہے یا بڑھاپے کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتا وہ ان کے بدلے میں فدیہ دے سکتا ہے۔ لیکن وہ شخص جس کی نیت رمضان کے بعد وہ روزے جو کسی وجہ سے نہ رکھ سکا ہو قضا کرنے کی ہو لیکن اس کا اس سے پہلے ہی انتقال ہو جائے، اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے۔ ایک دفعہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور ان پر 1 مہینے کے روزے لازم ہیں، تو کیا میں ان کے بدلے میں روزے رکھ سکتی ہوں تاکہ ان کو اس کا ثواب پہنچے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا کیا خیال ہے کہ اگر اس پر کوئی قرض ہوتا تو کیا تو اسے ادا کرتی؟ اس نے عرض کیا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے قرض کا زیادہ حق ہے کہ اسے ادا کیا جائے۔ ان تمام احادیث کی روشنی میں انسان کو کون سے اعمال کرنے چاہیے جس سے اس کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہتا ہے، اور مرنے والے کے لیے ایصال ثواب کیسے کیا جاتا ہے، ہمیں بہت رہنمائی ملتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے بہت سا علم ملتا ہے، اس پر ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمیں مرنے کے بعد بھی اس کا اجر ملتا رہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ فار لسننگ دس ویڈیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔